السلام علیکم جناب خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے. ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی. برکس تنظیم کی طرف سے چائنا اور انڈیا کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے. چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب، برکس جو ہے نا، جب سے چائنا کا رائز ہوا ہے، چائنا نے دو بڑے، جیسے امریکہ نے بنایا ہوا ہے، ناٹو بنایا ہوا ہے، G8 تھا پہلے، اب G7 بنایا ہوا ہے، G20 بنایا ہوا ہے. اسی طرح چائنا نے دو اہم آرگنائزیشن بنائے. ایک SCO تھی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ پاکستان میں جس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی جب یہ بنی تھی تو 5 ممالک تھے، رشیا، چائنا اور 3 سنٹرل ایشیا کے، قزاقستان وغیرہ، ازبیکستان اور کرغیزستان، یہ 5 تھے. اب وہ بڑھ گئی ہے. وہ بنی تھی کہ بھائی افغانستان سے ٹیررزم آ رہی ہے تو اس کو کیسے مقابلہ کیا جائے، یعنی وہ ٹیررزم اس کی بنیادی تقاضا تھا. وہ اب پھیلتی آپ دیکھتے ہیں بڑی ہوگی یہ تنظیم. اسی طرح دوسری تنظیم 5 اور ممالک نے مل کے بنائی تھی، جس کا رواں چائنا ہی تھا. اس کا آفس چائنا میں ہے. اب اس میں 5 ممالک تھے، چائنا، انڈیا، رشیا، 3 یہ، 2 ممالک تھے لاطینی امریکہ سے، برازیل اور ساؤتھ افریقہ. اب برکس سے جو بنتا ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، ایک لفظ ان میں سے لیا گیا ہے. اس کا جو زیادہ برکس جو ہے نا، اس میں اکنامک کوآپریشن بہت زیادہ ٹاپ پرائرٹی اکنامک کوآپریشن کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ عالمی جو کرائسس ہیں، انوائرمنٹ کا کرائسس ہے یا بڑے ممالک کے درمیان فرکشن کا کرائسس ہے، تجارت کے مسائل ہیں عالمی، جیسے ان کا G7 ہے، یہ اس کے مقابلے میں برکس بنی ہے. اب اس کے ممبر بھی بڑھ گئے ہیں کافی. اب پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال میں انڈیا اور چائنا، ان کے درمیان بڑا اختلاف چل رہا. بارڈر میں لڑائی بھی ہوئی تھی تھوڑی بہت گلوان میں، اور اس کے اوپر ہم 2 پروگرام پہلے کر چکے ہیں کہ بھائی وہ ایریا ایسا ہے جہاں سے سارا جو میٹھا پانی ہے وہ ہماری یہی پہاڑوں کا جو سلسلہ اسی سے آتا ہے کہ بھائی وہاں تو لڑائی نہ کرو. تو شکر ہے ہماری بات ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن ان سب نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ تو ہم اپنا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. تو چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی ہے کہ ہر کوئی اپنی فوجیں جو ہے، جب امن کے زمانے میں جہاں ان کے فوجی ہوتے تھے وہیں چلے جائیں، اس ساری جگہ کو خالی کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو برکس کی میٹنگ ہے اس میں کافی عرصے سے پرائم منسٹر مودی اور چائنا کے پریزیڈنٹ زی کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو کافی لمبی 50 منٹ کی لمبی ملاقات ہوئی. اب ایک تو یہ ایک اہم تبدیلی آئی ہے. دوسری یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ یوکرین میں چونکہ رشیا ان کو تنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو رشیا کو آئسولیٹ کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ روس میں ہی یہ کسان میں میٹنگ ہوئی، اس میں مودی صاحب بھی تشریف لے گئے، چائنا کے پریزیڈنٹ صاحب بھی تشریف لائے، ایران کے پریزیڈنٹ، جو ایران بھی اب برکس کا رکن ہے، وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی تشریف لے گئے. تو لازمی ان کا سب دنیا ساری نے دیکھا کہ برکس میں اب جو ممبر ہیں وہاں شامل ہیں، آبادی دنیا کی آبادی کا 40% سے زیادہ ہے، اور وہ نمائندگی کرتے ہیں دنیا کی 35-36% اکانومی کی، جبکہ جو G7 ہے وہ 30% اقتصادی طاقت، دنیا کی ساری اقتصادی طاقت کا 30% ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس 35-36%. یعنی یہ اب مقابلہ وہ دکھا رہے ہیں امریکہ کو کہ جناب آپ تو کہتے ہیں ہم تنہا ہو گیا رشیا کے ساتھ جو دوست ہیں وہ تو دنیا میں 36% اکانومی کے مالک ہیں، 40% آبادی یہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے تنہا کر دیا گیا؟ تنہا آپ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ رہے ہیں.
کیونکہ اب بہت سارے ممالک اور بھی بننا چاہتے ہیں ممبر. ترکی ممبر بننا چاہتا ہے، نائجیریا ممبر بننا چاہتا ہے، ایتھوپیا آلریڈی ممبر ہے. اچھا، پاکستان ممبر بننے کا خواہش مند ہے، وہاں لاطینی امریکہ سے ارجنٹینا ممبر بننے کا خواہش مند ہے. تو ان کی، کیونکہ دیکھیں جہاں 36% اکانومی ہوگی جی بالکل، تو لوگوں کا اقتصادی مفاد اس میں ہے. جی اپنے مفاد کی طرف جائیں گے لوگ. پھر یہ ممالک جو ہیں یہ لوگوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. یہ نہیں پوچھتے کہ آگے حکومت بادشاہت ہے، جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یا مذہبی حکومت ہے، وہ یہ اس میں پڑھتے نہیں ہیں. نتیجتاً یہ اب جو امریکہ اور چائنا کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، برکس ورسز G7 ہوتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت ان دو بلاکس کو اگر ہم بلاکس ہی مان لیں تو آل دو انڈیا ایسا ملک ہے جس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں اور انڈیا کے برکس کے ممالک کے ساتھ بھی ہیں. اسی طرح بعض اور ممالک بھی ہیں، جی جی بالکل. لیکن آہستہ آہستہ اس طرف کھسکتے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں ہم پروگرام کیا تھا کہ کینیڈا جو ہے وہ انڈیا پہ الزام لگا رہا ہے، آپ ہمارے ملک میں لوگوں کو، سکھوں کو مروا رہے ہیں. امریکہ نے بھی الزام لگایا. دراصل یہ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی انڈیا چائنا کے ساتھ صلح کرنے لگا ہے. وہ تو چاہتے تھے کہ یہ جھگڑا ہو. اب اگر چائنا نے ساتھ انڈیا چائنا کا جھگڑا کم ہو جائے پھر تو مغربی ممالک کے لیے ایشیا میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سارے اہم ممالک تو یہ چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ الزام تراشی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، لیکن بھارت نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور چائنا کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، اور وہ ان کے معاملات بڑی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں. لازمی ہے، معاہدوں کے بعد ایک مسٹرسٹ ہوتا ہے، مسٹرسٹ ختم ہوتے 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 وقت لگتا ہے. لیکن وہی مسٹرسٹ اب امریکہ کے اتحادیوں کے درمیان، جنہیں ہم نے کہا تھا نا وہ جو 5 آئیز ہیں، ان کے اور اب بھارت کے درمیان بھی بڑھ رہا ہے. نتیجتاً ایک جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان دو تنظیموں کے درمیان کمپٹیشن شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس کمپٹیشن میں 2 جنگیں بھی ہو رہی ہیں. ایک جنگ یوکرین میں ہو رہی ہے جو رشیا اور یوکرین کے درمیان ہے، لیکن بظاہر تو ایسے ہے نا، لیکن وہ جنگ تو امریکہ یا ناٹو اور رشیا کے درمیان ہو رہی ہے نا. سارا کچھ سپلائی جو مل رہی ہے یوکرین کی تو ناٹو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے مل رہی ہے، پیسے یورپ اور امریکہ کی طرف سے مل رہے ہیں. اسی طرح جو یہ جنگ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل اور فلسطین اور حماس اور فلسطین اپنا اسرائیل اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، یا حوثی حملہ کر رہے ہیں یا ایران حملہ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران کے اوپر. یہ جنگ بھی اسی چپکلش کا، کیونکہ ایران جو ہے وہ برکس کا ممبر ہے. ایران، رشیا، نارتھ کوریا، یہ بالکل ان کا اچھا الائنس بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور چائنا ان کی بیک کے اوپر ہے. اب اس وقت امریکہ کو 2 جگہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. ایک مڈل ایسٹ میں، کیونکہ اسرائیل دیکھیں، اسرائیل اتنے ممالک سے تو نہیں لڑ سکتا نا، اس کو امریکہ کی حمایت ہوتی ہے. اسی طرح یوکرین جو رشیا سے لڑ رہا ہے تو امریکہ کی حمایت ہے. یہ چائنا کے مفاد میں ہے، کیونکہ تیسرا محاذ ہے چائنا کے خلاف وہاں ایسٹ ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کے اوپر اختلاف ہے نا. چائنا کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے، جیسے ہانگ کانگ ہمارا حصہ تھا اب حصہ بن گیا ہے، اسی طرح تائیوان کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے. امریکہ اور اس کے اتحادی کہتے ہیں کہ نہیں، تائیوان ایک علیحدہ ملک ہے. تو وہاں بھی ایک محاذ ہے. چائنا چاہتا ہے کہ یہ دونوں محاذ کھلے رہیں تاکہ امریکہ کہاں کہاں لڑے گا. تو ایسی صورتحال میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں، چپکلش کی صورتحال. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ سوویٹ یونین کی قیادت میں وارسا پیکٹ ہوتا تھا اور امریکہ کی قیادت میں ناٹو تھی، تو ان کی چپکلش تھی.
یہ اس سے ملتی جلتی چپکلش ہے، ویسی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد یہ ویسی ہی ہو جائے، کیونکہ جنگ جب بڑھتی ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بڑھتے 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 پھر گروپ بن جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اقتصادی تعلقات نہیں تھے۔ چائنا چونکہ امریکہ کے بلاک میں رہا ہے، جب رشیا سے علیحدہ ہوا تھا چائنا امریکی بلاک میں چلا گیا تھا۔ وہ یاد ہوگا آپ کو، ہنری کسنجر صاحب پاکستان سے ہوتے ہوئے خفیہ گئے تھے، تو 70s کی بات ہے۔ جی جی، تو اس زمانے سے وہ دوسرے بلاک میں چلا گیا تھا، نتیجتاً وہ امریکی بلاک کے ساتھ مل کے وہ کافی اس نے ترقی کر لیا، لیکن وہ اب ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسی بھی تو ہے نا، ساری دنیا کی چیزیں چین میں بنتی ہیں، وہ یورپ کو بھی دیتا ہے، امریکہ کو بھی دیتا ہے، کینیڈا کو، آسٹریلیا کو، وہاں سے چیزیں خرید کرتا ہے، ساری دنیا سے وہ را مٹیریل اور آئل اور گیس خرید کرتا ہے، تو بڑی ڈپینڈنسی ہے۔ جو امریکہ کے دوست ہیں، مثلا پاکستان امریکہ کا بھی دوست ہے، چین کا بھی دوست ہے۔ سعودی عرب جو ہے تیل بیچتا ہے چین کو، دفاعی طور پہ اس کا دار و مدار ہے امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر۔ اسی طرح بھارت امریکہ اور یورپ کا اچھا دوست ہے، لیکن چائنا کے ساتھ بھی اس کی $120 بلین کی تجارت ہے۔ تیل وہ ایران سے بھی خریدتا ہے، رشیا سے بھی خریدتا ہے۔ سو دنیا ایسی بنی ہوئی ہے، جب سے 2004 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شامل ہوئے تھے زیادہ تر ممالک، چائنا بھی شامل ہوا تھا 2004 میں، تو اس زمانے سے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسی ہے، لیکن اب محاذ آرائی شروع ہے۔ اب اہم معاملہ یہ ہے کہ اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ پاکستان کی، کیونکہ چائنا اور جب بھارت قریب ہوں گے، پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے دور ہیں، تو چائنا کا پریشر بھی پاکستان کے اوپر آئے گا کہ جناب آپ بھارت سے صلح کریں، بالکل، اور جو کشمیر والے ایشو کو ہے اس کو ذرا پیچھے ابھی رہنے دیں، جیسے ہم نے رہنے دیا ہے جھگڑا، آپ بھی جھگڑے کو رہنے دیں، آپ ایک دوسرے سے قریب ہوں، ایک دوسرے کے ملکوں میں جو ہے نا ٹیررسٹ نہ بھیجیں اور نقصان ایک دوسرے کا نہ کریں۔ تو اس سے پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھے امکانات ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی چپکلش کم ہو، اور کم از کم ہمارا بھارت کے ساتھ جو بارڈر پرامن ہے یہ لمبے عرصے تک پرامن رہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی یہ ایک مثبت موقع ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اقتصادی طور پہ چین کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہے ہیں اور IMF کے اوپر بھی، جس کے پیچھے امریکہ ہے۔ تو ہمارے لیے ذرا تھوڑی مشکل صورتحال ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے پاکستان تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے چائنا اور رشیا کی طرف، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا کرے، ادھر امریکہ کے دباؤ، امریکہ کا اثر و رسوخ ہے عرب ممالک میں، تو ایسی پیچیدہ پاکستان کے لیے صورتحال ہے۔ لیکن ایک چھوٹی امید بھی بڑی امید ہوتی ہے، جی بالکل، کیونکہ ہم تو جلے ہوئے ہیں ٹیررزم سے، ہمارے اوپر تو ہر وقت افغانستان سے حملے ہیں، تو اگر بھارت سے ہمارے معاملات، کچھ چین اور بھارت کے تعلقات بہتر ہونے سے ہمارے بھی بہتر ہوتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اسی لیے بریکس کی جو یہ میٹنگ ہے، یہ ایک مغربی ممالک کو بھی ایک پیغام ہے کہ جناب آپ ہر وقت ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، اور پاکستان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی امید کی کرن۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس مکالمے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔